امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام ابو داؤد، ان چاروں حضرات کا اپنی کتابوں میں یہ صنیع اور طریقہ ہے کہ وہ الدین کلہ ادب کے پیش نظر مستقلاً کتاب الادب کے نام سے عنوان قائم فرماتے ہیں۔ چنانچہ ادب کا تعلق صرف کردار سے نہیں ہوتا، ادب کا تعلق گفتار سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ادب المنطق مستقل ایک ادب ہے، بولنے میں برتا جانے والا ادب، اور اطوار کا بھی ادب ہوتا ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ گفتار، کردار، رفتار یا احوال، اقوال، افعال، ان سب میں ادب کی رعایت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کبھی کبھی اپنی زبان سے کوئی چھوٹا سا کلمہ یا کوئی چھوٹی سی بات بے شعوری کے عالم میں ایسی کہہ جاتا ہے جس میں ادب کا لحاظ نہیں ہوتا، اور وہ بات اس کو کبھی کبھی دائرہ ایمان تک سے خارج کر دیتی ہے۔ اسی کے پیش نظر امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے آخری ترجمۃ الباب قائم فرمایا کہ الرجل یسب الدہر، کہ اگر کوئی شخص زمانے کی رفتار کو اور زمانے کے حوادث کو، روزگار کے وقائع کو اپنی طبیعت و منشا کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر زمانے ہی کو مشار الیہ بنا بیٹھے اور زمانے ہی کو برا بھلا کہنے لگے اور بھونڈنے لگے، تو یہ اس کے عقیدے میں فساد اور کمزوری کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ زمانہ یہ تو صرف محل حوادث ہے، اور حوادث کی اور وقائع کی نسبت روزگار اور زمانے کی طرف کرنا یہ اضافت فیہ ہے۔ اضافت کی 3 قسمیں ہیں، لامیہ، منیہ، فیہ۔ جیسے کہا جاتا ہے صوم رمضان، تو رمضان یہ صوم کا مختار نہیں ہے، رمضان یہ صوم کا مالک اور مدبر نہیں ہے، بلکہ رمضان صوم کے واقع ہونے کا محل و ظرف ہے۔ تو یہ کہا جانا کہ حوادث روزگار یعنی الحوادث التي تقع فی روزگار، نہ یہ کہ روزگار اس میں مؤثر ہیں، مدبر ہیں، بلکہ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تِلْكَ الْأَيَّامُ تَتَدَاوَلُ بَيْنَ النَّاسِ نہیں ہے، بلکہ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانہ خود سے متداول نہیں ہوتا، ہم اس کو متداول کرتے ہیں۔ اور عجیب سی بات ہے، قرآن کریم کا مزاج آپ نے کسی درجہ اس عاجز کے پاس رہ کر خدا کرے کہ پایا ہو تو نصرفوہا نہیں فرمایا، نداولوہا لا کر دلو سے اس کو مشتق کر لیا کہ دلو کا کام کبھی کنویں کے اندر جانا ہوتا ہے، کبھی کنویں کے باہر آنا ہوتا ہے، کبھی دلو اور بالٹی تر ہوتی ہے تو کبھی خشک ہوتی ہے۔ تو زمانے کے حوادث و وقائع یہ بھی کبھی تمہاری طبیعت کے موافق ہوں گے یعنی تر ہوں گے، اور کبھی تمہاری طبیعت کے خلاف ہوں گے یعنی خشک ہوں گے، لیکن ان سب کی نسبت ہماری طرف کرنا، زمانے کی طرف نسبت مت کرنا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا لا تسب الدہر، زمانے کو کبھی بھی برا بھلا مت کہنا کہ یہ زمانے کو کیا ہو گیا، جنوری کو کیا ہو گیا، فروری کو کیا ہو گیا۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ مکارہ کی اور حوادث کی نسبت دہر کی طرف کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں
جو سفر کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں، کچھ لوگ رجب کے مہینے کو نعوذ باللہ منحوس مانتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کی بعض چیزوں کی طرف نحوست کی اور بے برکتی کی نسبت کرتے ہیں۔ یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، زمانے کا کوئی کردار نہیں ہے، زمانہ محل حوادث ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی حدیث قدسی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ انا الدہر، کمال کر دیا ہے بعض محدثین نے کہ وہ انا الدہر پڑھنے کو منع فرماتے ہیں۔ ذکی اور ذہین طلبہ ذرا متوجہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں اگر حدیث کی قراءت وَأَنَا الدَّهْرُ کر کے پڑھی جائے تو قطع نظر مضاف کے مقدر ماننے کے یہ قراءت مہم بن سکتی ہے کہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام دہر ہے۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پڑھو وَأَنَا الدَّهْرَ، یعنی وَأَنَا مُدَبِّرٌ الدَّهْرَ وَأَنَا مُقَلِّبٌ الدَّهْرَ، اور اسی کی تفسیر آگے کی گئی کہ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، حدیث میں آ گیا۔ یہ کتنا احتیاط برتتے ہیں یہ حضرات، یہ بھی ادب منطق میں سے برسبیل لطیفہ کہ سکھایا ہی جا رہا ہے بولنے کا ادب، تو مزید ہمارے محدثین نے قرات کے اعتبار سے ادب بتایا کہ وہ انا الدہر اگر پڑھو گے تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام شمار کیا جائے گا، اور یہ چیز غلط ہے، اس لیے یہ پڑھو وہ انا الدہر۔ اور بعض لوگوں نے یہ مقدر مانا وہ انا اطول الدہر، بلکہ بہتر یہی رہے گا کہ الدہر نام ہے لیل و نہار کا، زمانہ نام ہی ہے شب و روز کا، اس کی تفسیر آگے آئی اقلب اللیل والنہار۔ اور اگر پنجم کے کچھ طلبہ بیٹھے ہوں اور آپ حضرات کو بھی جو دورے میں ہیں بلاغت کے علم کا استحضار ہو تو پڑھا ہے مواضع الفصل خمسۃ، بلاغت میں آتا ہے وصل اور فصل کا بیان، وہاں فصل کے 5 مواضع ہیں، جن میں سے پہلا ہی موضع ہے کہ اگر جملہ ثانیہ جملہ اولا کی تفسیر ہو یا تفصیل ہو یا بیان ہو یا تاکید ہو تو وہاں واو عاطفہ نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ فصل یعنی ترک عطف کیا جاتا ہے۔ تو انا الدہر کا جو معنی ہے وہی اقلب اللیل والنہار کا معنی ہے، اس لیے حدیث ایسی نہیں آئی کہ انا الدہر واقلب اللیل والنہار۔ بہرحال یہاں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھ کو ستاتا ہے، اللہ شکایت کر رہے ہیں۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ ابن آدم کی شکایت کرتا ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ مخلوق نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا تو وہ ہما شما کو کہاں چھوڑے گی۔ اور امام ابو داؤد علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اخیر میں اس روایت کو لا کر مجھے اور آپ کو بالخصوص ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کو 2 پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ الٹ ٹپ کوئی بھی روایت اخیر میں نہیں لے آتے، کتاب الادب میں تو کئی 100 روایتیں ہیں اور کئی ابواب ہیں، کوئی سا بھی باب لے آتے، لیکن یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے امام ابو داؤد ہمارے بہت پیارے اور جگر پارے فضلائے عزیز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مخلوق نے خدا کو نہیں چھوڑا تو وہ تمہیں کہاں چھوڑے گی۔ لہذا اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ میدان میں اترنا کہ ایذائیں تو آئیں گی، لیکن اللہ جیسا حلم اور اللہ جیسی بردباری نہ سہی تو کم از کم اتنا حلم تھوڑا بہت تو اپنے اندر پیدا کرو، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرو۔ جیسے اللہ کے خلاف لوگ اتنا بولتے ہیں، ہمارے دور میں لوگ بولتے ہیں کہ خدا کو سوجا نہیں سوجا میں ہی سوجا، کہ میرے بچے کو جوانی میں لے لیا، اللہ کو دکھا نہیں دکھا میں ہی دکھا، کہ میرے باپ کو اس عمر میں لے لیا، اللہ کو دکھا نہیں دکھا کہ میرے اوپر فاقے کے فاقے آ رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت
رزق کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے بند نہیں کرتے۔ بوستا والوں نے کہا ہے ہمارے جو طلبہ عزیز ابھی کم عمر کے ہیں اور ان کا آگے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، ان سے میں یہ بھی کہوں گا کہ فارسی کا جنازہ رسماً نکل گیا ہو لیکن آپ حضرات کو ضرور فارسی پڑھنی چاہیے۔ اخلاق کی بلندی اور تصوف کی چاشنی اور بڑوں کی وابستگی فارسی زبان کے بغیر نہیں آ سکتی۔ چنانچہ بوستا میں شیخ سعدی نے ایک شعر لکھا ہے پہلے ہی صفحے پر، ادیم زمیں سفر عام اوست، بری خان یغما چھ دشمن چھ دوست، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کی یہ جو سطح ہے وہ اس کا عمومی دسترخوان ہے، اس پر دوست بھی برابر دشمن بھی برابر، وہ ومن کفر کو بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اہلہ سے بدل البعض عن الکل آئے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ حصی نعمتیں ہیں، حصی نعمتوں میں تفریق نہیں کرتا، ورنہ کئی دفعہ سن چکے ہو کہ اگر حصی نعمتیں صرف اہل ایمان ہی کو دی جانے لگے تو اہل ایمان کا ایمان تو ہوگا ہی لیکن کفار ایمان لانے پر اضطراری شکل اختیار کریں گے اور اضطراری ایمان عند اللہ معتبر نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے کتنی ہی ایذا رسانیاں ہوں، آپ کو شکستہ خاطر آزردہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی معلومات بڑھ رہی ہیں اتنی جہالت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت بڑھتی ہے، نہیں، معلومات جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اتنی جہالت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، آپ کا صحیح تعارف نہ کرنے والے، آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والے لوگ مسلسل آتے رہیں گے، لیکن یہ حدیث ہر وقت اپنے دماغ میں رکھنا کہ یوزینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھ کو ستاتا ہے، تو پھر اللہ کو ستاتا ہے اور وہ بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا؟ کئی دفعہ پڑھ چکے ہو، سلف نے تو یہ کہا کما یلیق بشأنہ تبارک و تعالی، الاتحاد فی اللفظ لا یوجب الاتحاد فی الحقیقت، اور اتحاد اسم اتحاد حقیقت کو مستلزم نہیں ہے۔ لیکن خلف اس کی تفسیر کرتے ہیں یعاملونی معاملۃ توجب الاذی فی حقکم، یوزینی ابن آدم کی تفسیر یہ کی کہ ابن آدم میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو تم کو تکلیف ہوگی، وہ تو چونکہ میں منفعل نہیں ہوں اس لیے مجھ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جو جلالین میں یخادعون اللہ والذین آمنوا میں تم لوگ پڑھ چکے ہو۔ تو یہ ہو گیا یؤذینی ابن آدم، اور یؤذینی کس طور پر یؤذینی اس کی تفسیر بعد میں آئی، اس لیے کہ وہ جو فصل کے 5 مواقع پڑھے اس میں ایک موقع یہ بھی تھا کہ جملہ اولا سے ناشئ اشکال کا جواب اگر جملہ ثانیہ میں ہو تو وہاں بھی واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے عربی کا ایک شعر ہے جزا اللہ الشدائد عنی کل خیر، سوال ہوتا ہے شدائد کو کل خیرین کی دعا کیوں دی جا رہی ہے؟ دوسرے جملے میں اس کا جواب دیا عرفت بہا عدوی من صدیقی، تو پہلے مصرے پر اعتراض ہو رہا تھا، اس کا جواب دوسرے مصرے پر آیا، تو یوزینی ابن آدم پر سوال ہو رہا ہے۔ یہاں میں نے لفظ اعتراض استعمال نہیں کیا، سال بھر تمہارا مزاج بنا چکا ہوں کہ لفظ استعمال کرنے کا طریقہ سیکھو، تو یوزینی ابن آدم پر یہ اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب دیا کہ یوزینی کس طور پر؟ فرمایا یسب الدہر، اور یسب الدہر کیسے؟ فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو، وَأَنَا الدَّهْرُ میں زمانہ ہوں، یعنی بِيَدِيَ الْأَمْرِ، زمانے کے اندر تصرف تدبیر یہ میرے ہاتھ پہ ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی اس سلسلے میں ایک روایت آئی کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ تعالی یقول انا الدہر الایام واللیالی بیدی، الایام واللیالی بیدی اوجدها وابلیها،
ان کی ایجاد بھی میں کرتا ہوں اور ان کو پرانا بھی میں کرتا ہوں. بلکہ مسند احمد میں تو عجیب لفظ آئے آتی بملوک بعد ملوک. یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ تنزع الملک ممن تشاء، ہاں کہ تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ ہے آتی بملوک بعد ملوک. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی ابو داؤد کی جو شرح ہے وہ کرتے ہوئے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ ایک جماعت تو دنیا میں ایسی ہے جو کافر ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہ تو دہری لوگ ہیں. یہ کام کی بات ہے کہ لا تعرف الا الدہر. اس آیت پر جائیے کہ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. انہی لوگوں کو فرقہ دہریہ کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساری نسبتیں مکارہ کی، منافع کی، یہ دہر کی طرف کرتے ہیں. اور ایک جماعت وہ ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو خالق کو جانتا تو ہے لیکن اپنے زعم میں اللہ کی طرف مکارہ کی نسبت کو بے ادبی سمجھتے ہوئے مکارہ کی نسبت دہر کی طرف کر دیتا ہے. نیت اچھی ہے، طریقہ کار غلط ہے. نیت تو اچھی ہے لیکن طریقہ کار غلط. انہوں نے اس فرق کو نہیں سمجھا کہ خلق شر شر نہیں ہے، کسب شر شر ہے. خلق شر تو کمال ہے کہ ایک آدمی خلق خیر بھی کرے اور خلق شر بھی کرے. اگر ایک کمپنی وٹامن کی دوا بناتی ہے اور زہر کی دوا بناتی ہے تو یہ تو کمال ہے، لیکن اگر وہ زہر پی لے تو یہ نقصان ہے. تو اللہ پاک اگر ایمان بھی پیدا کرتا ہے، کفر بھی پیدا کرتا ہے، یہ تو اس کا کمال ہے. اس اعتبار سے وہ لوگ دہر کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو دو قسم کے لوگ، کچھ لوگ تو دہر ہی کو سب دھرتا سمجھتے ہیں، وہ فرقہ دہریہ والے لوگ، اور کچھ لوگ دہر کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اپنے زعم میں خدا کی طرف نسبت نہ کرنے کے بجائے. وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. دوسرا پیغام امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی یہ دینا چاہتے ہیں کہ زمانے میں جا رہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر دن تمہاری طبیعت کے موافق ہی آئے گا. کبھی فاقہ آئے گا تو کبھی غنا آئے گا، کبھی عزت کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں کے گمان کے اعتبار سے ذلت بھی آئے گی. لیکن کبھی گھبرانا نہیں. بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. اس کے ذریعے گویا امام ابو داؤد آپ حضرات کو تیار کر کے میدان